آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى على علومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا قال يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیات کریمہ میں تنبیہ فرمائی ہے اور حکایت بیان فرمائی ہے بتوں کی اور ان کے عبادت کرنے والوں کی بد عقلی کم عقلی کا ارشاد فرمایا، مثال واضح فرما. اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل، کہ جب یہ جاہل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہ پہچاننے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، جب یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کے عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو انہوں نے تفصیل بنایا، اوثان انداز بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، خود معین کرتے ہیں اور پھر اس کو نعوذ باللہ الہہ کا درجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف بلکہ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ بھی الہہ ہیں. جیسے قرآن پاک نے فرمایا جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وہ کہتے تھے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دیتے ہیں کہ ایک ہی معبود برحق ہے، ایک ہی الہ ہے، تو وہ ساری دنیا کی کائنات کے امور کیسے نمٹا سکتا ہے؟ تو لہٰذا بہت خدا ہونے چاہیے، کوئی کام کرے، کوئی کام کرے، کوئی کام کرے. تو یہ جہالت ہے اور ان کی کم عقلی ہے. اصل میں یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی جتنی صورتوں میں آتا ہے نا زیادہ بتوں کا ذکر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مکے میں نازل ہوا تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کے پجاری، تو اس لیے زیادہ رد ہوتا ہے بتوں کا، اصنام کا، اوثان کا، انداز کا. ورنہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ بت کی پوجا نہ کرے، بندے کی پوجا کرے تو جائز ہے. جیسے بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے ویسے حضرات انبیاء کو بھی خدا بنانا نعوذ باللہ حرام و شرک ہے. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں وہ بھی مشرک. جو لوگ اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی مشرک. جو لوگ اللہ کی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں وہ بھی مشرک. تو یہ بتوں کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت مسئلہ ہی یہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے بت پرستی کو اپنا شعار بنایا ہوا، اور خدا کی شان دیکھے کہ اللہ کے کعبے کے اندر بھی بت رکھے تھے، باہر بھی بت رکھے تھے، زمزم کے ساتھ بھی بت رکھے تھے، صفا پہ بھی بت رکھے اور مروہ پہ بھی بت رکھے. 360 بتوں کا مرکز بنا دیا. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان کا مقصد یہ مٹی یا لکڑی یا سونا یا چاندی نہیں، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کی یہ شکل ہے. اس لیے علماء نے تحقیق فرمائی ہے کہ اللہ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ لات یا فرائیتم اللات والعزی ومناة الثالثة
الاخرى. تو یہ لاد کون تھا؟ کہتے ہیں کان رجل یلط الصویفا، ایک نیک بندہ تھا، حجاج کی بڑی خدمت کرتا تھا اور ستو گھول گھول کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی شکل بنا کے انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دی. اصل عبادت جو ہے دراصل یہاں سے شروع ہوئی. جیسے قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، کہ بھئی ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر کیا ہے؟ رجال صالحین، اچھے لوگ تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ایک سازش تیار کی اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ بابا یہ اللہ والے لوگ تھے، وہ چلے گئے، اب کچھ عرصہ گزر گا تم تو یہ شکلیں بھی بھول جاؤ گے، تو لہذا ایسا کرو کہ ان کے تماثیل اور ان کے بت بنا کے اپنے گھر میں اور مسجدوں میں عبادت خانوں میں رکھ دو. تو ان کو دیکھ لیا، بس یاد کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مشورہ تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن بنائے گا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو میں بنا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے شیطان نے انہوں کو وہ بت بنا کے دیا. اور یہ نہیں کہا کہ ان کو سجدہ کرو گا، بس یہ دیکھ رہے ہیں، یاد کرتے رہے، بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، گزر گئے. تو جب وہ نسل جو تھی ختم ہو گئی، ان کی اولادیں پیدا ہوئی، تو ان کے دماغوں میں ڈالا کہ بابا تمہارے والدین کو جو ملا انہی سے تو ملا ہے، تم انہی کی عبادت کرو. وہاں سے یہ شرک شروع ہو گئی. اسی لیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان، اللہ پاک انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت ہے، گھروں میں اپنے بزرگوں کی تصویر رکھتے، گاڑیوں میں، دفتروں میں، کاروبار کے اپنے مراکز میں، دکانوں میں، اور بڑی بڑی خوبصورت تصویریں بنائی ہیں، ان کو پھول ڈالتے ہیں، ان کو ہار پہناتے ہیں. کیا ہے جی؟ ہمارے مرشد کی تصویر. تو دراصل یہ تعظیم تصویر کی نہیں ہو رہی، اسی مرشد کی ہو رہی. ورنہ تصویر تو ایک کاغذ پہ ہے، آپ نے کیمرے سے بنایا ہے یا ہاتھ سے بنایا ہے یا ان کا پورٹریٹ بنوایا ہے یا پینٹنگ بنائی ہے، تو اس کی تعظیم تو مقصد نہیں ہے نا. مقصد تو اس بزرگ کی جس کی یہ تصویر. اسی طرح لوگوں نے اب براق کی بھی تصویر بنا ڈالی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مختلف تصاویر بنا ڈالی ہیں. تو دراصل یہ تصویر کی پوجا نہیں ہوتی، یہ تصویر والے کی پوجا ہوتی. اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس تصویر کا احترام کریں گے تو تصویر والا جو ہے وہ ہم پہ راضی ہو جائے گا. جب وہ راضی ہو جائے گا تو اللہ کو کہہ دے گا اور ہمارے بگڑے کام جو ہیں وہ سارے بن جائیں گے. تو یہ اصل میں ان کے دماغ میں تھا. بھئی جب تم خود خدا کو کہہ سکتے ہو تو پھر اتنے لمبے چوڑے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہ جب اللہ پاک نے خود حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ان کا کیا حال ہے. مثال دیتے ہیں، ضرب مثل فاستمعوا له كمن انصتوا وتفهموا، کہ غور کرو، چپ کرو، پوری توجہ سے سنو، کیونکہ جب تک آدمی توجہ سے بات سنے گا نہیں تو سمجھ نہیں آئے گی. توجہ سے سنو اور سمجھو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ نے فرمایا وہ تماجی میں بات آپ صاحب انداز رائے خلق ذباب واحد ما قدروا ذلك. اگر تم جتنے تم نے یہ آلہہ بنا رکھے ہیں، اصنام ہیں، انداز ہیں، اگر ان سب کو بھی اکٹھا کر لو اور کہو کہ ایک مکھی پیدا کریں تو یہ مکھی پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے مکالمہ فرمایا تو یہی فرمایا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ ابا کس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں. تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے آگے آگے سجدے کرتے ہو، فائدہ کیا؟ یہ کوئی عقل کی بات.
جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دلائل کے ساتھ سمجھاتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آخری فیصلہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ بھی یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اب ان کو سمجھانے کا ایک ہی حل رہ گیا ہے کہ ان کے مندر میں جا کے ان کے سارے معبودان باطلہ جو ہیں ان کو توڑ ڈالو جج. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع حاصل کیا، عید کا دن تھا، لوگ چلے گئے، حضرت مندر میں گئے، کلہاڑا لیا، سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آخر میں جو بڑا بت بنا ہوا تھا نا اس کا ایک بازو تو کاٹ دیا اور ایک بازو کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ کے بند کر کے دروازہ چلے. انہوں نے کہا اس طرح سمجھے بھائی، دلائل سے تو یہ سمجھتے نہیں، تو اب باقی آخر حل کیا رہ گیا؟ تو جب وہ اپنے عید سے واپس آئے، وہ اپنے چھٹی سے واپس آئے اور اپنے اپنے مندر میں گئے، وہ جو بڑا مندر تھا ان کا معبد تھا وہاں گئے، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں یہ خدا تو ٹوٹ گئے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، کسی کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، اور پڑے ہوئے لاشیں پڑی. یہ خدا آپ جائیں نا جی کبھی یونان میں، ہانگ کانگ میں اور کسی ملکوں میں، وہاں دیکھیں تو یہ جو ہے نا یہ بکتے ہیں بازار میں، مارکیٹیں ہیں ان کی، اور وہاں اتنے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ربڑ کے، پیتل کے، لوہے کے، لکڑی کے، اچھا کوئی گرے ہوئے نیچے پڑے ہوتے ہیں. اچھا چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جیب میں رکھنے والا خدا بھی ہوتا ہے کہ خدا کو جیب میں رکھ لو، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، درمیانہ سائز بھی ہوتے ہیں. اچھا بعد میں اب جو ہے چونکہ ماڈرن بت بن رہے ہیں تو ان میں ٹیپ بھی بھر لگا دیتے ہیں، وہ بولتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو جب انہوں نے دیکھا تو اب گھبرا گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ من فعل ھذا، کس نے کیا ہوگا؟ پھر کہنے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تھا، معلوم ہوتا ہے اسی کا کام. چلو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اکٹھے ہو کے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انت فعلت ھذا، تم نے کیا؟ اب دیکھو دماغ کتنا خراب ہے بھائی. اگر یہ خدا ہیں یا اگر جن کی تصویر ہے وہ ان کی وجہ سے مدد کر سکتے ہیں تو انہوں نے تو ان کو بھی نہیں بچایا، تو تمہیں کیا مدد کریں؟ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام سے قوم نے کہا انت فعلت، آپ نے کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، وہ جو تمہارا بڑا ہے نا دیوتا، وہ بڑا گرو گھنٹال جو ہے نا اس نے کیا، وہ بگڑ گیا، یہ سارے مٹھائی کھا جاتے تھے، اس کو بھی غصہ آ گیا. اور اگر میری بات نہیں مانتے ہو فاسألوہم، جا کے پوچھ لو. بھائی وہ زخمی تو پڑے ہیں نا، اور جس نے توڑا وہ ابھی کھڑا ہے. فاسألوہم من کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں تو پوچھ. اب کہنے لگے بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ٹھیک ہے، ابراہیم سے پوچھنے کے بجائے پہلے ہم ان سے پوچھیں. بات تو ٹھیک ہے نا، جس کو چوٹ لگی ہے، جو زخمی ہیں، جو مجروح ہیں، اس سے پوچھو مفت میں کس نے مارا ہے، ہم ادھر آ گئے پوچھنے. پھر جب غور کیا نقصوا علی رؤوسہم، غور کر کے کہنے لگے یار کیا پوچھیں، وہ کو بولتے ہیں کہ پوچھیں. نہیں، آپ جن کے پاس جا کے بچے مانگتے ہیں وہ بولتے ہیں؟ ہاں جی نہیں، سیدھی بات کرو، بات اللہ کے کام میں بیٹھ کے کرو. آپ جو جاتے ہیں بزرگوں سے بچے مانگتے ہیں، کبھی بزرگوں نے آپ سے بات کی ہے؟ ہاں جی نہیں، یہ بھی نہیں بولتے. اچھا تو پھر ان کا اور ہمارا فرق کیا ہوا؟
ٹھنڈے دل سے سوچا، جھگڑوں میں نہ پڑو جی وہاں بھی ہو گیا اور فلانا یہ ہو گیا. عقل تو اللہ نے دیا ہے نا، عقل تو وہاں بھی نہیں ہو گیا. بھائی خدا نے عقل تو دیا ہے نا کہ یہ کعبہ ہے، بس خدا نے عقل تو دیا ہے نا کہ بھی یہ ماء زمزم ہے، یہ زمزم کا پانی ہے. بھئی ہم زمزم کے پانی کا احترام کیوں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل کے لیے معجزہ ہے، اور یہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہاں پر مارا ہے، اور اسی پانی کو میرے محبوب رحمت دو عالم نے خود نوش فرما کے اپنا لعاب ڈال کے بھی کنویں میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے، شان والا پانی ہے. اللہ نے عقل دیا ہے نا کہ بھی آخر سارے پانی مکے میں اور بھی تو ہیں، اور بھی تو کتنے کنویں ہوں گے مکے میں اور کتنے پانی ہوں گے. لیکن ہم زمزم اور زمزم پہ کیوں زور لگا رہے ہیں کہ اس پہ دلائل موجود ہیں، اس پہ حدیث رسول عربی موجود ہے، رحمت دو عالم کا فرمان موجود ہے، تاریخی شہادت موجود ہے کہ جب اسماعیل تڑپ رہے تھے، اماں دوڑ رہی تھی، آواز آئی ام اسماعیل پریشان نہ ہوں، ہم نے انتظام کر دیا ہے. بی بی واپس آئی تو یہاں سے چشمہ ابل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے. بی بی نے جلدی جلدی پتھر رکھے اور کہا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا تاکہ پانی ضائع نہ ہو جائے. تو وہاں پتھر رکھ دیے ہیں. تو دلائل بھی موجود ہیں، تاریخ بھی موجود ہے، اور صحیح حدیث بھی موجود ہے، اور فرمان رسول بھی موجود ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ. اور حضور نے فرمایا طعام طعم و شفاء سقم، زمزم کا پانی کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیماری کا علاج بھی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دن ایسے بھی گزرے کہ ماں سوا زمزم کے کچھ بھی نہیں ملتا تھا کھانے کو. ہم پیاس لگتی تو زمزم پیتے، بھوک لگتی تو زمزم پیتے. فرماتے ہیں اس نے ہمیں اتنا موٹا کر دیا کہ بدن پہ چربی چڑھ گئی. کہ حضور کا جو فرمان ہے کہ ماء زمزم جو ہے طعام طعم و شفاء سقم. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی صرف بیماری کے لیے نہیں بلکہ جس غرض کے لیے پیو گے اس میں بھی اللہ پاک دعا تمہاری قبول فرمائیں گے. کہ زمزم کا پانی پی کے جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. اس لیے بڑے بڑے محدثین اولیاء اللہ نے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ ہم زمزم پی کے دعا مانگتے ہیں، ہمیں قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا. پھر حضور پاک نے خود بھی نوش فرمایا ہے. حضور پاک جب کوئی صحابی عمرے پہ آتا تو ہدایت فرماتے میرے لیے زمزم سے آنا. اب تو اللہ ایسا حکومت کو جزائے خیر سے ان نے تمام کر دیا ہے کہ مدینے میں بھی الحمدللہ حرم میں زمزم ملتا ہے. ماشاء اللہ گاڑیوں کی چین لگا دی ہے، گاڑی کے پیچھے گاڑی لگی ہوئی کہ پورے حرم میں جہاں بھی مدینے پاک میں آپ حرم میں جائیں گے زمزم. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آخر کوئی دلیل تو ہو نا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل کہ حضرت نوح کے صحابہ نے یا کسی پیغمبر کے صحابہ نے، حواریین نے، ساتھیوں نے، دوستوں نے، میرے محبوب کے صحابہ خلفاء راشدین نے، اصحاب کبار نے، اہل بیت عظام نے، کسی نے جا کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے سوال کیا ہو؟
کوئی دلیل تو ہونا، کوئی عقل کی بات تو ہونا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، عالم ارواح ایک عالم تھا گزر گیا، عالم دنیا جس میں ہم زندہ ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، اور ہر عالم کا نظام الگ ہے، احکام الگ ہے اور حکم الگ ہے۔ کوئی آدمی عالم برزخ کو عالم دنیا پہ قیاس کرے تو پھر جہالت، عالم آخرت کو عالم دنیا پہ قیاس کریں وہ عالم ہی الگ ہے، وہ معاملہ ہی الگ ہے، وہ نظام ہی الگ ہے۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں نا کہ ایک جگہ پر 24 گھنٹے کے اندر دن رات ہے، اور ایک جگہ 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے۔ تو جو اللہ دنیا میں بنانے پہ قادر ہے وہ آخرت میں بھی بنانے پہ قادر ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ بھائی ہم سے پوچھو، مجھ سے پوچھنے آگے مسالو ہم جتنے بہت سارے ہیں کوئی تو بتائے گا۔ اب کہنے لگے جناب دیکھیں عقل کا جب اللہ پردہ ڈال دیتا ہے تو کہنے لگے کہ وہ تو نہیں بولتے۔ اچھا نہیں بولتے تو بھائی بات مان لو کہ کچھ نہیں ہے۔ کہنے نہیں ابراہیم علیہ السلام پہ غصے ہو رہے ہیں، تم جانتے ہو وہ نہیں بولتے، پھر ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ بھائی نہیں بولتے تو پھر دھوکہ ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ تم خود دھوکہ کھا رہے ہو۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم پھر جلال میں آتے ہیں، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا پھر ہے پھر تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، افلا تعقلون، کہ عقل کے اندھے ہو، عقل نہیں ہے تمہارے پاس۔ اب جواب کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی جواب ہے کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ سب اکٹھے ہو گئے، بادشاہ کے پاس چلو، ابراہیم کو ختم کر دیں، آگ میں ڈال دیں، مار دیں، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ خدا بندوں کی مدد کرتا ہے کہ بندے خدا کی مدد کر رہے ہیں؟ یہی پھر جواب ہوتا ہے جاہل کا، بابا وہاں بھی ہے، ڈنڈا مارو مارو جان چھڑاؤ بس۔ کیوں جواب تو ہے نہیں، نہ قرآن ہے مقابلے پر، نہ حدیث ہے مقابلے پر، نہ دلیل ہے مقابلے پر، ایک ہی جواب تو وہاں بھی ہیں، ان سے بائیکاٹ کرو، ان سے بولو، ان کی مسجدیں بھی الگ، ان کا کھانا پینا بھی الگ۔ بابا یہ اولیاء کے گستاخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو حضرت پیران پیر نے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، اور اسی طرح ابی سلیمان دارانی نے، اسی طرح حسن بصری نے، اسی طرح اللہ کے اولیاء نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے فرمایا یاد رکھو جو صوفی کتاب و سنت کی دلیل اپنے عمل پہ نہ لے آئے وہ کوئی حجت نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کو حجت ماننا، کسی پیر کے قول کو حجت نہ ماننا۔ اسی لیے تمام علماء اور اولیاء کا متفق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست، کہ کسی صوفی کا کلام شریعت میں حجت دلیل نہیں بن سکتا۔ اچھا بعض ان کے شطحیات بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ بس تم چھوڑ دو، ان کے حال کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ بعض اوقات وہ بیچارے عشق کے غلبے میں آ کر اور محبت کے جنون میں آ کر، شکر میں آ کر کچھ کلمات کہہ بیٹھتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے۔ ان کے حالت عقل ہوش میں نہیں ہوتے بلکہ بے ہوشی کی حالت میں۔ تو کہہ دیتے ہیں نا فلاں بزرگ نے کہا تھا ان الحق، اور فلاں نے کہا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، پتہ ہے کس حالت نے کہا تھا، اللہ عالم، اللہ عالم۔ ان پر بھی حالات ہوتے ہیں غریبوں پر۔ جو آدمی جس محبت میں کھو جاتا ہے، محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا کیا ہے؟
کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کر بیٹھتے ہیں. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جب پڑھو بس ان کو چھوڑ دو کہ یہ معاملہ اللہ جانے وہ جانے خدا جانے انہوں نے کس حال میں یہ باتیں کی تھیں، اور کوئی فتویٰ شتوا نہ لگاؤ ان پر، بس ان کو چھوڑ دو. لیکن ان کی بات کو شریعت میں حجت نہیں. شریعت میں حجت جو ہے اللہ کا قرآن ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک غلط فہمی اپنی دور کر لیں. بہت سارے ہمارے لوگوں کو بھائیوں کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا دیکھو اللہ نے قرآن میں صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام پڑھنے کا حضور پہ حکم دیا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی دیا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو یہ حکم ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ بابا جب حکم موجود ہے اور حضور کا فرمان بھی موجود ہے کہ جو مجھ پہ ایک دفعہ صلاۃ و سلام درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. وہ کہتے ہیں دیکھو اگر ہم اذان سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہاں بھی کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ حکم تو موجود ہے نا. بات کو سمجھیے. اب اللہ جانے وہ یہ بات غلط فہمی میں کہتے ہیں یا ضد میں کہتے ہیں یا اللہ جانے کی حالت میں کہتے ہیں قرآن حدیث کو سمجھا نہیں. اب باطن تو اللہ جانتا ہے نا، ہمیں کیا پتا. وہ کہتے ہیں کہ بابا درود پڑھنے کا حکم موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں ہے، خلفاء راشدین میں ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں اذان سے پہلے یا جمعہ کے بعد تو پھر یہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہم تو قرآن حدیث میں عمل کر رہے ہیں. بات کو سمجھیں اچھی طرح. اب مسئلہ سمجھو کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی شریعت کا حکم، قرآن کا حکم، حدیث کا حکم ہمارے آنکھوں پہ، لیکن جہاں حکم ہے وہاں پڑھیں گے. مثلا سیدنا علی رضی بھائی جگہ چھوڑ دو یار، گزرنے دو، تھوڑا سا آگے کھڑے ہو جاؤ، کیا تکلیف ہے بتا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عید پڑھانے کے لیے تشریف لائے. جب عیدگاہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی نفلیں پڑھ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے. جب اس نے سامنے کہ تم کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت علی کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ ایسے غصہ فرما رہے ہیں، کیا مجھے اللہ اپنی نماز پڑھنے پر بھی عذاب دیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا تمہیں جاہل، اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دیں گے، محمد مصطفیٰ کی مخالفت پہ عذاب دیں گے. کہ حضور پاک نے عید کی نماز پر عید سے پہلے نفل سنت پڑھنے کو منع فرمایا ہے، تم میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہو. اب دیکھو نفل پڑھنا قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ عید سے پہلے حضور نے نہیں پڑھی ہے تو اب پڑھنا منع ہو گیا. جو پڑھے گا مانا ہے کہ حضور کی مخالفت کر رہا ہے، ورنہ نفل پڑھنا تو ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے پڑھو. اور جتنی نفلیں پڑھو اتنا ثواب ہے، ساری رات کھڑے رہو نفل پڑھتے رہو. جس حیت میں اب دیکھیں کہ ہم ہر نماز میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، ایمان سے کہیں نماز میں حضور پہ درود پڑھتے ہیں کہ یا نہیں پڑھتے؟ ہاں جی کب پڑھتے ہیں؟ ہاں جی بتا دو، کوئی ڈرنے کی کیا بات ہے؟ نہیں تحیات کے بعد پڑھتے ہو پہلے؟ اچھا ایک آدمی اب نماز شروع کرے گا اللہ اکبر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد، نماز ہو جائے گی؟ کیوں غلط ہے؟ حدیث میں تو ثابت ہے پڑھنا.
نہیں، حدیث میں تو درود موجود ہے. یہ اگر بیچارہ درود پڑھا تو کیوں نماز خراب ہو جائے گی؟ اچھا چلو بھی کھڑے ہوئے نہیں پڑھتے، رکوع میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ بس یہی بات ہے، سمجھ آ جائے تو کافی ہے کہ جہاں بیٹھ کے پڑھنے کا حضور نے حکم دیا ہے وہاں سنت ہے. اگر اذان سے پہلے سنت ہوتی تو سب سے پہلے بلال پڑھتے، سب سے پہلے عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھتے، سب سے پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتے. انہوں نے نہیں پڑھا تو معلوم ہوا کہ اذان سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے. اب جو پڑھ رہا ہے وہ بدعت کر رہا ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ وہ مخالفت کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اچھا قرآن پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا نا قرآن پڑھو. اچھا اب ایک آدمی اگر رکوع میں قرآن پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جائز ہے؟ کیوں؟ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ گالیاں تھوڑی دے رہا ہے. لیکن قرآن پڑھنے کا حکم قیام میں ہے، رکوع میں نہیں ہے، سجود میں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ سنت ہمارے آنکھوں پہ جہاں حکم ہے عمل ہوگا تو محمد رسول اللہ نے اختیار فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو چیلنج کیا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا حکمت تو ہے نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، پیغمبر کو بھی حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم نے آپ کی طرف آئی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پہ چلیں، اور ابراہیم جو ہے وہ حنیف ہے. فرمایا وجہ کیا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تو انہ فدا نفسہ للنیران، جس نے اپنی جان کو آگ کے حوالے کر دیا، فدا ولدہ للقربان، اپنے بیٹے کو چھری کے حوالے کر دیا، فدا اموالہ للضیفان، اللہ نے جو مال دیا وہ مہمانوں کے حوالے کر دیا، ساری چیزیں فدا کر دی، بیوی چھوڑو چھوڑ دی، بچہ چھوڑو چھوڑ دیا، بچے کو ذبح کرو تو تیار ہو گئے، آگ میں ڈالا گیا تو تیار ہو گئے. اس لیے جو ہر قربانی پہ سچا اترا، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ بھی تو اسی کی ملت پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اس لیے حکم ہے کہ ملت ابراہیم حنیفا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے عقل کہاں چلے گئے ہیں، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ان کو کہو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. كما قال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شيخ عباد بن القعقاع النبي زرعه النبي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. وأخرجه صاحبه والسينطي كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کوشش کرتا ہے کہ جیسے میں نے بنایا وہ بھی بنا لے. اگر تم کسی چیز کے پیدا کرنے پہ قادر ہو تو ایک ذرہ، ایک چیونٹی، ایک مکھی، ایک دانہ پیدا کر کے مجھے دکھا دو.
تم تو ایک چیونٹی بنانے پہ قادر نہیں، ایک مکھی بنانے پہ قادر نہیں، ایک دانہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں۔ یہ تو میری قدرت کے کمال ہے کہ گندم کا دانہ ڈالتے ہو، میں اس سے اس کی شاخیں نکالتا ہوں، پھر اس کے اوپر جا کے دانے لگاتا ہوں۔ تم کھجور کی گٹھلی ڈالتے ہو، اتنی سی گٹھلی ہے، آدھا انچ کی بھی نہیں ہوتی، اس سے میں 20 گز لمبی کھجوروں کے درخت پیدا کر دیتا ہوں۔ تم تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو، پھر بھی دعویٰ کرتے ہو کہ لوگ ہماری پوجا کریں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ثم قال تعالی ایضا کہ چلو مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، اگر مکھی تمہارے سامنے رکھی ہوئی مٹھائی میں سے کچھ کھا جائے تم تو اس سے وہ بھی نہیں چھین سکتے۔ چھین سکتے ہیں اپنا دیکھا نہیں، اپنا محرم میں ہوتے ہیں تازیہ رکھتے ہیں، پہلے لوگ کرایہ پر آدمی لاتے تھے، وہ بھی تازیہ اٹھانے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے غریبوں کو لے آتے ہیں، یہ بھی مزدوری ہے نا۔ وہ بھی بیچارے سمجھتے کہ یار سارا دن پتھر پہ کام کرنا ہے، شام کو 50 روپے ملیں گے، یا یہاں سینے پہ مارنا ہے 500 1000 مل جائے گا، ٹھیک ہے مزدوری ہے۔ تو وہ تازیہ لے کے جناب گئے تو دھوپ پہ رکھا ہوا تھا، تو وہاں کھڑے ماتم کر رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جو ان کے بڑے لوگ آئے تو نے کہا یار تو سائے میں لے آؤ، نے کہا جی سایہ ہو یا دھوپ ہو، ہم نے تو مزدوری دینی ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، بڑا تکلیف تو ہمیں ہو رہی، یہ تو لکڑی کا بنا ہوا دھوپ میں رکھا ہو یا سائے میں رکھا ہو، اس کو کیا نقصان ہو جائے۔ جب ہمارا عقل یہ ہو جائے تو اللہ کی ناراضگی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، اگر ان کے سین کی چیزیں مکھی بھی چھین لے تو یہ اس سے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ہم عاجزون عن خلق ذباب واحد، یہ ایک مکھی پیدا کرنے سے بھی عاجز ہیں، بل ابلغ من ذلك، بلکہ اس سے بھی زیادہ عاجز ہیں۔ عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو صربها شيئا من الذي عليه من الطيب، اگر تم ان بتوں پہ خوشبو لگا دیتے ہو، عطر لگا دیتے ہو، مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو اڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو تمہاری مشکلات کیسے حل کریں گے؟ ثم أرادت أن تستنكره من لما قدرت ذلك هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وحقرها۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے مکھی کا ذکر کیوں کیا، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ گندی چیز ہے، تم اس کو پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں، اس لیے فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، بے بس ہے پوجنے والا، بے بس ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی طالب و صنم بت والمطلوب والذباب، یعنی طالب سے مراد یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ طالب سے مراد وہ بت ہے، مطلوب سے مراد وہ مکھی ہے، یعنی یہ بت طالب عاجز ہے، بے بس ہے کہ مکھی سے بھی کوئی چیز چھڑا سکے۔ اور اس کے بعد وقار بن وزیر اس سے وقاصی طالب العابد، بعض کہتے ہیں طالب العابد، طالب سے مراد عبادت کرنے والا، مطلوب سے مراد جس کی عبادت کی گئی یعنی وہ صنم ہے۔ ثم قال ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز، ما عرفوا قدر الله وعظمته ان عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقابل الذباب لذوفها واجزها۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنے اللہ کی شان نہیں پہچانی کہ کہاں وہ خالق مالک اور کہاں یہ عاجز، کہاں یہ بے بس، ان کو خدا کا شریک بنانے میں ہائے خدا کی شان نہیں پہچانی۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ نے فرمایا ظالمو تم نے میری شان نہیں پہچانی، یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے مٹھائی یا عطر نہیں چھڑا سکتے، اس کی شان تو یہ ہے کہ ساری زمینیں اس کے قبضے میں ہوں گی اور آسمانوں کو لپیٹ کے اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، اس کی شان بھی دیکھو، اس کا شریک ان کو بنا رہے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز،
والقوی الذی بقدرتہ، اللہ تبارک و تعالی بقدرتہ و قوتہ خلق کل شیء، جس نے اپنی قدرت سے اپنی قوت سے ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہ قوی ہے، وہ غالب ہے، جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، القوی العزیز، وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اہون علیہ، وہی ذات ہے کہ جس نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا، پھر موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی ان کے لیے آسان ہے، اس لیے فرماتے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اور جیسے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، عزیز من قد عز كل شیء فقهره وغلبه فلا یمانع ولا یغالب لعظمته وسلطانه وهو الواحد القہار، ہر چیز پہ میرے اللہ کی قدرت ہے، غلبہ ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اکیلی ذات ہے، واحد احد ہے، صمد ہے، القہار، الجبار، الغفار، الستار، یہ اس کی شان ہے اور اسی کو زیبا ہے، یا ستار ستر عیوبنا وغفر ذنوبنا، یا ستار سترک وعفوک یا اللہ، یا رحمان یا رحیم۔ کہتا ہے کہ جو مسافر لوگ ہیں حالت سفر میں ان کو سنتیں نفلیں پڑھنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ میرا بھائی بات سنیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں رخصت ہے، اجازت ہے، معاف، لیکن اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو اللہ اس کو ثواب دیں گے، اس کو اجر دیں گے، اس کی یہ تھوڑی ہے کہ محنت ضائع ہو جائے گی، اللہ نے تمہیں رعایت دی ہے، اگر فائدہ اٹھانا چاہتے اٹھا لو۔ اور بعض علماء اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی جیسے اللہ اپنے عزائم پہ خوش ہوتے ہیں، اپنے رخصتوں سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو جب میں نے رخصت دی ہے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ ہم اللہ کی حقوق تو ادا کر ہی نہیں سکتے، جب اللہ نے ہمیں رعایت دے دی ہے ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حالات پہ ہے، اب مثلا ایک آدمی ہے عمرے پہ آیا ہے، 8 دن مکہ مکرمہ میں ہے، 8 دن مدینہ منورہ میں ہے، ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہوٹل ہیں، ایئر کنڈیشن رہائشیں ہیں، ایئر کنڈیشن حرم ہے، راحت ہے، آرام ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر خدا جانے دوبارہ کب مکہ مدینہ نصیب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا ہر چیز پڑھتا رہے، نفل بھی پڑھے، طواف بھی کرے، ہر چیز کرے، تاکہ اس کا کوئی لمحہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے۔ ہاں اگر سفر کر رہا ہے، تھکا ہوا ہے، اللہ نے فائدہ دیا ہے، رعایت دی ہے، فائدہ اٹھائے نہ پڑے، کوئی حرج نہیں، حالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حالات کہ اب ایک آدمی ہے بیچارہ ساری رات جاگ کے ایئرپورٹ پہ پہنچا، پھر جہاز میں جاگتا رہا، ایئرپورٹ پہ اترا، پھر جاگتا رہا، سویا نہیں، آرام نہیں ملا، پریشان ہے، ٹھیک ہے 2 رکعت فرض پڑھ لے، سنت ہر چیز چھوڑ دے، اللہ نے رعایت دی ہے۔ لیکن اگر آرام سے مزے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کے حرم میں ضائع نہ کرے، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہر حال میں زبان پہ ذکر ہو، دل میں فکر ہو، نظر اللہ کے کعبے پہ ہو، طواف کر سکتے ہو، نفل پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، درود شریف جو بھی ہو سکے، تاکہ تمہارے اوقات جو ہے وہ ضائع نہ جائیں۔ کہتے جی کہ سفر کے دوران میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو ملا کے پڑھنا بالکل جائز ہے، اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کا جمع کرنا، یعنی ظہر عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے آج کل ہم 12:30 بجے ظہر پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز ظہر پڑھ کے فوراً عصر پڑھ لے، وہ کہتے ہیں جائز۔ سورج ڈوبنے کے بعد ہم مغرب پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد عشاء پڑھ لے، وہ فرماتے ہیں جائز۔
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جمع تو جائز ہے، لیکن اس طرح کہ ظہر میں لیٹ کرے، تاخیر کرے، ظہر کو پڑھے آخری وقت میں، مثلا 3:45 بجے آج کل عصر کی اذان ہے تو 3:30 بجے ظہر پڑھ لے، جب سلام پھیر کے فارغ ہوگا عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، کھڑے ہو کے عصر پڑھ لے، تو دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوئیں اور جمع بھی ہو گئی۔ ظہر کو آپ نے پڑھا لیکن پڑھا وقت میں، عصر کو بھی آپ نے پڑھا وقت میں، لیکن دونوں کٹھی بھی ہو گئی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل تو اللہ کا قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اوقات معین ہیں، جب اللہ نے توقیت کر دی ہے، جہاں توقیت ہو، تعیین ہوتی ہے، اشتراک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے محبوب رحمت دو عالم سفر پہ تشریف لا رہے تھے تو صحابہ نے یاد دلایا کہ حضور ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ پھر دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظہر کا وقت ہے، آپ نے فرمایا اور آگے چلو۔ پھر صحابہ چپ ہو گئے، پھر کافی دیر گزر گئی، پھر صحابہ نے یاد دلایا حضور ظہر، آپ نے فرمایا آگے چلو۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے ظہر کو آخر وقت میں آگے پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو لہذا اس طرح یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی رہیں گی اور جمع بھی۔ بہرحال یہ ائمہ کی تحقیق ہے اور اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ دوران نماز جب ہم کھڑے ہوں تو نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو، نہ کہ کعبۃ اللہ پہ ہو، کیونکہ نماز عاجزی کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، تذلل کا نام ہے، اور جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو تو کوئی آنکھیں ملاتا ہے؟ ہم تو بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں نا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حضور نے فرمایا ایسی عبادت کرو گویا خدا کے سامنے کھڑے اور خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور دوسرا یہ بھی خیال رکھا کریں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں نا، جب کھڑے ہیں قیام ہے تو بس اسی قیام کے فکر میں رہیں، جب رکوع میں جائیں تو پھر رکوع، جب ہر حالت کا فکر کرو گے تو نماز میں کیفیت انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ اور دوسرا جو لفظ ہیں ان کو بھی باقاعدہ ادا کرو۔ ایک بات یاد رکھو، مثلا ایک آدمی دل میں پڑھتا رہے نماز نہیں ہوگی جب تک زبان نہیں لیتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی جو پڑھتے ہیں نا نماز ماشاءاللہ، میرے خیال میں ان کو اگر کوئی نہ روکے نا تو 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ عشاء اور 2 سنتیں اور 3 وتر پڑھ کے 5 منٹ بھی ختم نہیں ہوں گے، تینوں پڑھ کے فارغ ہو گئے اور دروازے پہ بھی پہنچ گئے۔ کیوں؟ جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ بالکل نماز نہیں ہوتی، کروڑ دفعہ تو ہو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی پھر پڑھو جا کے نماز، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور اسی طرح جب سجدے میں جاتے ہیں تو کوئی ایکسپریس چل رہی ہے، یہ نماز ہے کہ چکریں مارنے آئے ہو، اللہ کے الفاظ کو بگاڑ رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ سبحان ربی الاعلی، غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رکوع میں ہو تو غور کرو کہ سبحان ربی العظیم، میرے منہ سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، میں کس کی تسبیح و تقدیس و تعظیم بیان کر رہا ہوں۔ یہ تھوڑا ہے کہ ٹکرے مارو بس اللہ کون سی نمازیں بھی ہے، غیر مغضوب علیہم کون سا ڈال لی، بالکل نماز نہیں ہوتی جو اس طرح قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ ولضالین 7 حرف الف کی مد ہے، جب تک پوری مد نہیں ہوگی نماز ہوگی نہیں۔ روز اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو سنتے نہیں ہو کیسے ولضالین کو کھینچتے ہیں،
تو تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا بتا ہماری اللہ اکبر، یہ پتہ نہیں کون سی نماز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ ہدایت دے. ہم ٹکرے مارتے مارتے مر جائیں گے، ان کو بھی عادت پڑ گئی ہے، یہ بھی نہیں بدلے. میں جمعہ کی نماز میں پہلے 2 رکعت فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر ظہر کی 4 رکعت بھی پڑھتے ہیں، یعنی نہ جمعہ پہ اعتبار ہے نہ ظہر پہ اعتبار ہے. ماشاء اللہ. کہتے احتیاطی ہے. جب احتیاطی ہے تو ایسا کام کیوں کرتے ہو جس میں احتیاط؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی جب تمہیں اس کے ادا ہونے میں شبہ ہے، شک ہے کہ جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نہ پڑھو تو پڑھ لو، بس ختم ہو گئی بات. کہتے جی ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب نے گائے بیل وغیرہ کی اوجڑی جو ہے حرام کر دی ہے. کوئی حرام نہیں، اگر صاف کیا جائے اس میں کوئی چیز گندی باقی نہ رہے. بعض علماء مکروہ تو کہتے ہیں، حرام تو میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا ہے. کہتے جی کہ ایک آدمی کراچی سے عمرے کا احرام باندھ کر آیا، اس کی صحت خراب ہو گئی، احرام کھول دیا، عمرہ نہیں کیا، اب صحت ٹھیک ہو گئی ہے، تو اب جناب حل یہ ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے جا کے عمرے کا احرام باندھے، عمرہ کرے اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے. کیونکہ جب آدمی کو عمرے سے رکاوٹ پیش آ جائے تو اس کو کہتے ہیں دم احسار. چاہے وہ بیماری روک دے، چاہے وہ دشمن روک دے، چاہے کوئی کاغذات کی خرابی روک دے، لیکن دم ضرور دینی ہوگی. اب عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بطور دم مکہ مکرمہ میں خرید کے ذبح کرا کے وہی غریبوں میں تقسیم کر دے. اگر ہم لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، ویسے مکے میں رہتے ہوئے افضل جو ہے وہ طواف ہے. یاد رکھو، افضل عبادت جو ہے تمام ائمہ کے نزدیک وہ طواف ہے. لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت نہیں، کوئی مجبوری تھی عمرہ نہیں کر سکا تو کر لے، عورت کو مجبوری ہو گئی نہیں کر سکی تھی تو کر لے، لیکن بلا ضرورت نہ کرے. اور باقی یہ 2 ائمہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کر سکتا ہے، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جو 2 گھنٹے تم عمرے میں لگاؤ وہی 2 گھنٹے اگر طواف کرو تو اس کا ثواب زیادہ ہے. غصے کے عالم میں آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق ہمیشہ غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے نہ. ایسا کوئی واقعہ آپ کی نوٹس میں ہے کہ آدمی نے بیوی سے کہا ہو کہ آج مجھے آپ پر ٹوٹ کے پیار آ رہا ہے لہذا طلاق قبول کرو؟ تو بے وقوف جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا. طلاق ہو گئی جناب، پکا کام ہو گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غصے میں نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ ہوتی غصے میں. وفات پا گئے، ہم کہتے ہیں وفات نہیں پائی تو آپ قرآن کے منکر ہیں. اللہ کے انک میت و انہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سیدنا صدیق سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سیدنا صدیق نے خطبہ دیا، فرمایا لوگوں اگر تم حضور محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے تو سن لو، ان محمدا قد مات، حضور محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے. ومن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، ان پہ کبھی موت نہیں آئے گی.
خدا کا خوف کرو، یعنی حضور پہ موت نہیں آئی، صحابہ نے نعوذ باللہ دفن کر دیا. کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو. انا للہ و انا. حضور دعا کر رہے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت، اللہ موت کی شدت میں میری مدد فرما. آپ زیادہ بحث میں نہ پڑھیں، مومن اور مسلم ایک ہیں، لیکن احادیث میں آیا ہے اسلام کا معنی تو ظاہری انقیاد ہے، ایمان کا معنی تصدیق. ویسے مومن کو مسلم بھی کہا گیا، مسلم کو مومن بھی کہا گیا. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں عالم کا ماتھا چومتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. بلکہ سیدنا ابو بکر تو وہ شان والا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد حضور کی پیشانی کو چوما ہے ابو بکر. میری والدہ حج کو آ رہی تھی تو چچا زاد بھائی نے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو والدہ نے ہاتھ ہٹا لیا. بالکل اچھا کیا. کبھی بھی عورت کو غیر محرم سے یا محرم سے ہاتھ ملانے کی اجازت ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے حضور کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو لگا ہی نہیں. کہتے جی ہم انڈیا میں رہتے ہیں، کافر بھی ہیں، بعض مسلمان مشرک بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم معاملات کر سکتے ہیں، کھانا پینا ہاں بالکل کر سکتے ہیں. یہ تو لا تصاحب الا مومنا، یعنی مکر ہے کہ کوشش کرو. وہاں ہمارے پاس حل کیا ہے؟ یا تو ہم ملک چھوڑ دیں، مومنوں میں آ کے رہیں. تو اچھا جو مومن ہیں ان میں بھی کتنے ہیں جو قبروں کو سجدہ نہیں کرتے؟ یعنی اپنی طرف سے کوشش کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر معاملات کریں گے تو جائز نہیں. حضور پاک کے معاملات یہودیوں سے تھے، مشرکین مکہ سے حضور نے صلح فرمائی. حضور پاک کی تجارت تھی، ملک شام جب تجارت کے لیے گئے تو وہاں مسلمان تھوڑے رہتے تھے. کہتے جی کہ حرم شریف میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، کیا وجہ ہے؟ وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے. جب مردوں میں غیرت نہ رہے تو عورت پردہ کیوں کرے؟ یہ تو آپ کا گناہ ہے، ان کا کیا گناہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی کے بال کٹے ہوئے ہوں، شولڈر کٹنگ ہو اور اسکرٹ پہنے ہوئے ہو اور شرٹ پہنے ہوئے ہو اور میرے ساتھ واک کرے بیچ پہ جا کے، تو پھر وہ کیوں نہ کرے؟ جب مسلمانوں میں غیرت تھی کوئی عورت بغیر پردے کے نہیں نکلتی. ہم میں غیرت نہ رہی، ان میں پردہ نہ رہا. کام کھول کے 10 منٹ کے بعد بال کٹوا دیا، خیر ہے کچھ نہیں، لیکن غلطی ہے، آئندہ ایسا نہ کریں. اسی چادروں کو باندھے رہیں احرام کی، پہلے بال کٹوائیں پھر چادریں کھول کے کپڑے پہنیں. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے غلطی سے چادریں اتار کے کپڑے پہن لیے، پھر یاد آیا کہ بھی میں نے تو بال نہیں کٹائے، تو پھر وہی چادریں باندھو، بال کٹا کے پھر اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہنے. واقعے کا واقعہ ہے اور فوٹو بھی چھپے ہیں اخباروں میں، اخبار میں تفصیل پڑھ لیں کہ قرآن کی بے حرمتی کی تو اللہ نے شکل بدل ڈالی. جو ہمارے چھوٹے بازو والی شرٹ ہوتی ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اگر ایک آدمی کے پاس کپڑا نہ ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، چاہے پورا قمیص بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے. ایک ہے کہ کپڑا تو ہے لیکن فیشن کے طور پہ حضرت جو ہے وہ ہاف پہنتے ہیں تو پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے. دین شریف میں بھی اردو میں درس ہونا چاہیے، ہاں بالکل ہونا چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے. دوران نماز لوگوں کے آگے سے گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے.
مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزریں. طواف والی جگہ میں جب نماز پڑھیں، جب نماز ختم ہو فوراً جگہ خالی کر دیں تاکہ طواف شروع ہو جائے گا تو طواف والوں کو تکلیف نہ ہو اور آپ بھی گناہگار نہ ہوں. بیمار ہے اور میں اگر عمرے پر جاؤں ان کے بغیر، یعنی مسجد عائشہ، اگر اور عورتیں ہیں، جماعت ہے، گروپ ہے، تو یہ تو ایک پارلیمنٹ کا سفر ہے، آپ جا سکتی ہیں، کوئی بنا نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا نا کہ زیادہ ثواب طواف میں ہے. جانشین کون سے دعا کریں، اللہ قادر ہیں، اللہ ہماری اولادوں میں بنا دیں. باہر جو خیرات ملتی ہے وہ لینی جائز ہے، غریب ہے تو لے لیں. مجھے صرف 12 دن کا ویزا ملا ہے، نماز قصر ہوگی؟ ہاں جی قصر ہوگی. ہر طواف کے بعد زمزم پینا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، کوئی ضروری نہیں. وہ تو سنت ہے کہ جب آدمی باہر سے آتا ہے، عمرہ کرتا ہے، طواف کرے، بعد میں زمزم پیے. اب یہ تھوڑا کہ نفلی طواف دن میں 10 دفعہ کرے، 10 دفعہ پانی پینے جائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر رش کی وجہ سے ہم حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے. بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا مانگنا چاہیے؟ جس کی تمہیں ضرورت ہو وہ دعا منظور ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ لطیف اللہ ہمارے ایک ہوتے تھے مرزا غلام نبی جہاں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، پرانے ساتھی تھے اور بڑا مجاہد آدمی تھا. تو ایک دفعہ وہ اسی جگہ شاید بیٹھے تھے تو ایک آدمی دعا مانگ رہا ہو کہ یا اللہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما اور ایمان پہ استقامت نصیب فرما اور ایمان پہ موت نصیب فرما اور ایمان نصیب فرما اور ایمان تو لگا ہو بیچارہ. تو یہ مرزا صاحب بڑا مزاحی آدمی تھا، یہ اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اللہ مجھے ایک گاڑی کی بہترین کار عطا فرما اور بڑا خوبصورت مکان عطا فرما اور یا اللہ بڑی خوبصورت بیوی عطا فرما. اور شروع ہو گیا. اچھا اس کو غصہ آ گیا، میں نے کہا یار کیا اللہ کے گھر میں بیٹھے کار عطا فرما، بیوی عطا فرما. انہوں نے کہا یار جو چیز جس کے پاس نہ ہو وہ مانگتا ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو وہ مانگ رہے ہیں، میرے پاس جو چیز نہیں ہے وہ میں وہ مانگ رہا ہوں، اسے چڑھنے کی کیا بات ہے؟ سر کھا گیا. ابھی ایسا دعا مانگو ضروری ہمیں سنا کہ ایمان اور ایمان ادھور ربکم تضرعا وخفیا، دعا مانگو جو تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان میں ہے. یہ تھوڑا کہ لوگوں کو سناتے رہو. حرم شریف میں جب آئے ہیں تو حرم شریف کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے. لیکن اگر کوئی بندہ طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے. اگر استانی ہے بیچاری اور ایام حیض میں تو علماء کہتے ہیں کہ یاد ہاتھ نہ لگائے، یاد حرف بتاتی رہے، بچیوں کو پڑھاتی رہے، کوئی حرج نہیں. زمانہ وہ کونا جو یمن کی طرف ہے. حضور کی کس بیوی کی بیٹی تھی؟ سیدہ خدیجہ سے. اور تو